بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ سید فاتر شاہ اور اپنے سینئر تجزیہ کار غضنفر امان کے ساتھ کرونا کی بدترین صورتحال سے دوچار پاکستانی معاشرہ، پوری دنیا پریشان حال. آج ہم ان سے جانیں گے کہ جو کرونا کو نہیں مان رہے، کرونا ان کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، اور جن کو کرونا کھائے چلے جا رہا ہے وہاں پر اموات کی شرح، وہ اعداد و شمار کہاں سے آتے ہیں؟ نیشنل کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر سے پاکستان میں جو اعداد و شمار عوام کے سامنے رکھے جاتے ہیں ان میں کتنی صداقت ہے؟ ہمسایہ ممالک کی صورتحال کیا ہے؟ افغانستان کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں، وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ غضنفر امان صاحب، اپنے بہترین تجزیے کے مطابق بتائیے پاکستانی عوام کو کہ کرونا کی اصل حالت پاکستان میں اور دنیا میں ہے کیا؟ کرونا ہے؟ جی بہت شکریہ فاتر صاحب. سب سے پہلے تو مجھے بتانا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ گورنمنٹ عوام کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ کیوں مذاق کر رہی ہے. سب سے پہلے آپ یو کے کی مثال لے لیں. انہوں نے کرونا کو بائے بائے کر دیا ہے. پورے ملک میں جشن منایا گیا، پھول جھڑیاں چلائی گئیں، چراغاں کیے گئے، پٹاخے مارے گئے، جشن ہوئے، مطلب فل انہوں نے کرونا کو بائے بائے کر دیا. ہمارے ساتھ افغانستان اتنا بڑا ملک ہے جی، نہ پہلی لہر، نہ دوسری لہر، نہ تیسری لہر. البتہ پٹھانوں کی، افغانوں کی دوسری لہر جو ہے وہ پہاڑوں سے نیچے آ گئی ہے اپنا اقتدار لینے کے لیے. ٹھیک ہے سر، ایسا ہی ہے. اب گورنمنٹ نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں، وہ بھی ایک مذاق بنائی ہوئی ہیں. آپ فردوس چاچے کمان صاحب ہیں، وہ بھی ایک مذاق ہیں. ٹھیک ہے نا جی. مطلب نہ کوئی ریسرچ، نہ کوئی پریکٹس، نہ کوئی تجربہ، صرف ایک ادارہ جس کے ذمہ انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ آپ نے روزانہ پاکستان کے جو اسپتالوں میں مریض آئے نا، چاہے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو، شوگر ہو، السر ہو، بیماری ہو، خارش ہو، پنجابی میں کہتے ہیں چاہے کسی کو کھرک ہو، وہ بھی آپ نے کرونا میں اعداد و شمار اسٹیٹکس بنا کے اور اپنا واٹس اپ کرنے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کو. اعداد و شمار کی بات غضنفر امان صاحب کے حوالے سے جیسے انہوں نے ابھی کی ہے، تو دنیا بھر میں اس وقت جو ہے تقریباً 41 لاکھ کے قریب 94,728 افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اگر اتنی بڑی تعداد بتائی جا رہی ہے اس میں کسی حد تک تو سچائی ہوگی. شاہ جی 100% فیک اسٹیٹکس ہیں پوری دنیا میں. فیک ایک یہ ویو ہے، بڑی بات، جھوٹ مار رہے ہیں سارے. کوئی یہ ویو، یہ کیسی ویو ہے؟ دیکھیں جی، بات سنو میری. پاکستان میں 4 موسم ہیں، بے شک. چوتھی لہر یہ آ رہی ہے. گرمی آ رہی ہے، ہر کسی کو پت نکلنی ہے، کسی کو خارش ہونی ہے، کسی کو کچھ ہونا ہے جی کرونا. سردیاں آئی ہیں، نزلے ہونے ہیں، زکام ہونے ہیں جی کرونا. اب میں پنجابی میں تھوڑی آپ کو ساتھ چونکہ آسانی لفظوں میں رہے. اب ہمارے پاکستان میں سون بھادوں کا موسم ہے. ٹھیک، پسینے بھی آنے ہیں، خارش بھی ہونی ہے، بی پی ہائی بھی ہونے ہیں، لو بھی ہونے ہیں، دل گھٹنے بھی ہیں، دل بڑھنے بھی ہیں جی. کرونا آ گیا. پاکستان میں 2 لاکھ میری بات سن سر، سن پہلے میری بات سنو. یہ موذی مرض کے وائرس کے شکار ہو چکے ہیں. اچھا، آپ کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ساون کے بعد ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی؟ ساون کے بعد دیکھیں جو مہینہ ہے نا جی، کہتے ہیں کہ جو پانی میں کھڑے ہوتے ہیں نا بگلے، وہ وائٹ کلر کے ہوتے ہیں، وہ بھی کالے ہو جاتے ہیں. پھر ان کو بھی کرونا کریں، ان کو بھی کرونا کریں نا. میری عرض یہ ہے، خزاں کا موسم آئے گا، درختوں پہ پتے نہیں رہتے. ایسا ہی انسان کیا چیز ہے؟ آپ نے ہر بدلتے موسم کو کرونا کا نام دیا ہوا ہے اور کہا جا کے جی لہر آ رہی ہے، لہر آ رہی. کدھر ہے لہر؟ اچھا دوسرا، پھر اب گورنمنٹ اب بہت آگے جا رہی ہے کہ جی ہم گھروں تک جائیں گے. فادر صاحب پہلے لگوائے نا صدر پاکستان، لگوائے نا سارے ایم پی ایم این اے، لگوائے نا سارے سیکٹری، لگوائے نا چیف سیکٹری صاحب یا باقی جتنے لوگ ہیں. یہ ایگزامپل دیں نا لوگوں کو. آپ لوگوں کے ذہن سے ایک ویور کیوں نہیں ختم کر رہے کہ یہ 2 سال بعد موت مرنی ہے، یہ 2 سال بعد اس کا جو رزلٹ آئے گا. آپ پہلے اپنے ایم این اے لگوائیں، ایم پی اے لگوائیں، سیکٹری لگوائیں، وفاقی وزیر لگوائیں. ٹھیک، ان کی تشہیر کریں، مارکیٹنگ کریں ان کی ٹی وی پہ. ملک صاحب وہ بھی تو اب لگوا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں لگوا رہے. لیکن دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اب تو گورنمنٹ نے اسمارٹ آئی ڈی کارڈ، سم اور یہ وہ سب چیزیں کر دی ہیں. اس کے بعد آپ کو یہ لگوانی ہی پڑے گی کسی نہ کسی صورت میں. مجھے بتائیں دوسری بات یہ دیکھیں میری بات، کرونا کی ویکسین کا ایشو ایک اور ہے، لیکن یہ اتنی اموات جو ہیں وہ آپ یہ دیکھیں 19 کروڑ کے قریب لوگ متاثر ہیں پوری دنیا میں. شاہ جی بات سنیں میری، ایک محلے میں جنازہ ہو نا، ایک محلے میں جنازہ ہو تو پورے محلے میں افراتفری ہوتی ہے. آپ میانی صاحب چلے جائیں،
آپ کسی بھی لاہور کے قبرستان میں چلے جائیں، ایسا جا کے گورگن سے پوچھیں کہ کرونا کے کتنے جو بندے ہیں وہ ڈیتھ ہو کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں پہ آتا ہی کوئی نہیں ہے، کسی کو کرونا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ناظرین، میں بڑی مخمصے کی صورتحال سے دوچار ہوں، اور میری طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو پچھلے 2 سے 2.5 سال کے دوران اسی طرح کی گفتگو سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہمیں اس بات کا فیصلہ اپنے تئیں کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، لیکن ہمارے سینہ گزٹ کے تحت جو ایک چیز ہم تک پہنچتی ہے، ہمارے پاکستانی معاشرے میں، خاص طور پہ سب کنٹیننٹ میں، ہم لوگ اچھی فوڈ کھانے کے عادی لوگ ہیں۔ ہمارے جو کھانا ہے وہ حلال رزق ہے، اور ہم زیادہ تر یہاں پر رہنے والے لوگ حلال کھاتے ہیں، جس میں بیماریوں کی بہت کم کیا کہتے ہیں گنجائش رہ جاتی ہے۔ میرا آپ لوگوں کو یہ مشورہ ہے، غضنفر عوان صاحب کی سوچ کو ایک طرف رکھ کے کہ کیا یہ کرونا ہے یا نہیں ہے، لیکن پروگرام کے آخر میں میں صرف آپ کو ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے امیون سسٹم کو بیٹر کرنے کے لیے اپنے خاندانی نظام کو مؤثر بنائیں، اور اپنے کھانے کے اوقات کو اور اپنے سونے کے جاگنے کے اوقات کو، کام کے اوقات کو اپنے کو تبدیل کر لیں، آرگینک فوڈ کی طرف آ جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، رات کے عشاء کے بعد کھانا کھانے کے بعد اپنے معاملات کو جو ہے وہ موقوف کر دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، اور یہ کرونا سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ آج تک کہ اس صورتحال میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ بھی جاں بحق ہوئے ہیں، ہم ان کو سیلیوٹ کرتے ہیں کہ کیا ان کو کسی موذی مرض کی انہوں نے شکار بنایا یا نہیں بنایا، لیکن ایسی صورتحال ضرور رہی کہ ہم خوف کی موت مر رہے ہیں۔ اس خوف کی موت سے چھٹکارے کے لیے اپنے امیون سسٹم کو بیٹر کیجئے، اسلامی نقطہ نظر کے مطابق زندگی گزارنا شروع کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں، پوری قوم کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔